لاسٹ ٹائم ہم نے انٹرویو کیا تو آپ نے بتائی تھی ایک دعا کہ ایک اذان سے دوسری اذان کے درمیان، اور وہ لوگوں نے مجھ سے بڑا وہ پوچھا. میں چاہوں گا وہ بھی، اور رمضان کے حوالے سے بھی لوگ 2-4 کچھ ہم چاہ دیں گے کہ اذکار آپ بتائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اب جہاں میں اس کے یہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، لیکن میں 1-2 باتیں آپ کو اور بھی عرض کروں، ایڈ کروں اس میں. میری اپنی کچھ ذاتی بھی تو میری رائے ہے نا یار. آپ کی بھی کچھ ذاتی رائے ہوگی، بالکل غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی پیشنس نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی غلط رائے کو سن کے بجائے اسے کہیں کہ یار یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے، ہم اس کی بات سن کے ایک دم اس کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں کہ بس اس کو تو آؤٹ کر دو. اب جیسے مرزا صاحب نے فضائل اعمال کی کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ باتیں دیکھیں جی یہ بزرگوں کے واقعے ہیں، بالکل غلط ہیں. ٹھیک ہے، وہ غلط ہیں تو فضائل اعمال میں کچھ باتیں ایسی غلط ہیں جو تبھی تو عربوں نے فضائل اعمال پڑھنے سے انکار کر دیا تھا. جتنے عرب لوگ ہیں انہوں نے کہا ہم نے فضائل اعمال نہیں پڑھیں گے، اس میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو دین میں نہیں ہیں، یہ ایسے کسی کی ذاتی ہیں تو ہم نہیں پڑھتے. تو ان کے لیے ریاض الصالحین پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے فضائل اعمال، ریاض الصالحین پڑھتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پہ ایک کتاب لکھی گئی منتخب احادیث، پھر اس لیے لکھی گئی کہ اس میں صرف احادیث ہی ہیں جو مستند احادیث ہیں، جن میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ہم نے پھر لکھ دیا. تو منتخب احادیث اگر دیکھ کے وہ پڑھ کے سب کسی کو اس پہ اختلاف نہیں ہے، تو اگر وہ پڑھی جائے تو میری سمجھ آتی اس میں حرج کیا ہے اس میں. اب اگر مثال کے طور پہ میں آپ کے پوڈ کاسٹ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نا کہ فضائل مال کی جگہ وہ پڑھ لی جائے تو ساری تبلیغ میرے خلاف ہو جائے گی. یار یہ کیوں اس طرح اتنے خلاف ہونے کی کیا بات ہے اس میں؟ نہیں، تبلیغی جماعت کے ہاں تو فضائل اعمال کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں، یعنی وہ تو بڑی وہ یہی مستند ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ یہی پڑھو بس، ہاں یہی پڑھو. اور حالانکہ منتخب احادیث بہترین کتاب ہے اور ہمارے ہی بندوں نے لکھی ہوئی ہے. اب وہی تو کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی یہ بات کروں تو میرے جو دوست ہیں وہی خلاف ہو جائیں گے. یہ ایک معاشرتی ہمارے اندر اتنی خامی ہے نا. اب وہ کہیں گے اچھا تو نے گل کی تھی کیوں ہے؟ وہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے عام لوگ جو تھے اپنی رائے دیتے تھے کہ جی میری رائے میں یوں کر لیں. آپ کہیں جی آپ کی رائے، مجھے کہیں کہ آپ کی رائے غلط ہے، میری بات سن ہی نہیں رہے آپ. یہ تو کوئی بات نہیں. جب آپ یہ کر دیں گے نا تو اس سے نقصان ہوگا، خیر نہیں، اس میں سے خیر نہیں نکلے گی. رائے لوگوں کی بات کو سننا اور لوگوں کو اس کی رائے کا حق دینا. کہ آپ نے اب فضائل اعمال جو ہے میں ساری زندگی پڑھی ہے، لیکن یہ کسی نبی کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے نا، تو انسان نے لکھی ہے. انسان کی لکھی کتاب میں تو غلطی بھی ہو سکتی ہے. یہ تو صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کا نام قرآن ہے، جس کا یہ چیلنج ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ہی کتاب چیلنج کر سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کتاب میں کوئی غلطی نہیں، کوئی خامی نہیں ہے. باقی دنیا کی کوئی کتاب یہ چیلنج نہیں کر سکتی اس میں کوئی خامی. حتیٰ کہ بخاری شریف سب سے بڑی کتاب ہے، جو کہا جاتا ہے کہ جی قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، وہ بھی یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی فضائل مال میں خامی ہے تو اس خامی کو دور کر لیں. آپ لڑنے پہ آ جائیں گے تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مرزا کی یہ بھی ایک بات، مرزا نے کہا کہ یہ باتیں تو ہم اس کو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا دیکھ لیں اس میں غلط ہے، نہیں ہم مل کے خلاف ہو جائیں گے. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ مناسب نہیں. ٹھیک. اچھا، اب اگلی بات آپ نے جو فرمائی ہے، آپ کو پتہ نہیں پتا ہے کہ نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے کہ وہ جو ہم نے ایک کلپ ریکارڈ کیا تھا کووڈ کے دنوں میں، وہ جو میں نے دعا عرض کی تھی، میرا نہیں خیال کہ اتنا پاپولر کوئی اور کلپ ہوا ہوگا اس میں آج تک. وہ میرے تک بہت جگہ سے ہے، وہ ملینز میں ہے. اور مجھے جہاں 4 سال ہو گئے، 4 سال تو کم از کم ہو گئے، 5 سال 4-5 2020 میں یا 21 میں کیا تھا. اب وہ چونکہ بات ایسی تھی کہ اللہ نے بس وہ آپ کی کوئی اخلاص کی برکت سے ایسی کوئی بات کروائی ان دنوں میں، بالکل کووڈ تھا. امت ہماری جو ہے نا، ہماری جو امت ہے یہ، مجھے اس پہ میں بات بھی کرتا رہتا ہوں، میں کہتا بھی رہتا ہوں
کہ بھئی یہ مناسب بات نہیں ہے. ہمارے لوگ جو ہے نا وظیفوں پہ لگتے، بس کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی دعا بتا دو، کوئی تسبیح بتا دو، کوئی ایک. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی تسبیح ہے کسی کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو حضور کیا پڑھتے تھے؟ حضور نماز پڑھتے تھے. نماز کی طرف نہیں آتے، کہتے کوئی تسبیح بتا دو، کوئی دعا، بس ایک ایسی دعا بتاؤ جس طرح ہمارے شارٹ کٹ بتاؤ، کوئی لمبی گیم نہ بتاؤ. حالانکہ وہ دعا بھی حدیث میں آتی ہے، میں نے اپنے پاس تھوڑی بتائی ہے. جو میں آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے نبی کی زندگی سیکھو یار. کیا مزیدار زندگی ہے حضور کی، خدا کی قسم کیا فرخ مزیدار زندگی ہے. انجوائمنٹ ہے نبی کی زندگی میں، خدا کی قسم انجوائمنٹ. آپ اگر ذرا سا اپنے دل کو خالی کر کے سیرت پڑھو نا، سیرت پڑھو، آپ کہیں گے آپ کو جیسے نشہ نہیں ہوتا، نشہ ہو جائے گا سیرت پڑھ کے. ایسی نبی کی زندگی، کیا نبی نے زندگی گزاری ہے. اسی طرح رمضان جب آئے تو رمضان کو بھی ایسے گزارے جیسے رمضان کو گزارنے کا حق ہے. اگر رمضان اس طرح گزار لیا، یہ جو رمضان آ گیا ہے، اگر اس کو اس طرح ایک دفعہ گزار لیا نا فاروق میاں، جیسے کہ رمضان کو گزارنے کا حق ہے. کیا آداب ہے؟ یعنی آپ اگر کہیں گزارنے کا حق ہے، یہ گزارنے کا حق یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کھانے پینے کا نام روزہ ہے بس، جبکہ روزہ 4 چیزوں کا ہے: آنکھوں کا، زبان کا، کان کا اور دماغ کا. یہ 4 چیزیں کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے. ان چاروں کا روزہ ہے. غلط دیکھنے کا روزہ ہے، غلط بولنے کا روزہ ہے، غلط سننے کا روزہ ہے، غلط سوچنے کا روزہ ہے. جو اس طرح کا روزہ رکھ لے گا نا، ان 4، ورنہ اب میں بات کروں تو یہ 2 گھنٹے اسی پہ چاہیے کہ روزہ کتنی لمبی بات ہے یہ. اگر اس طرح کو روزہ رکھ لے نا جس طرح میں کہہ رہا ہوں، تو پھر سارا سال اللہ کے فضل سے وہ اپنی برائی سے بچا رہے گا. اب ورنہ یہ جو موبائل ہے نا، موبائل کے عذاب سے اس وقت کوئی نہیں بچ سکتا unless or until کہ اس کی آنکھوں کی تربیت نہ ہوئی ہوئی ہو، اس کے کانوں کی تربیت نہ ہوئی ہوئی ہو. اب آنکھوں کے آگے یہ پلکیں کیوں بلا بنی ہوئی، یہ یوں بلنک کیوں کرتے ہیں، یہ اللہ نے کیوں بنائی ہیں؟ یہ اس لیے بنائی ہیں کہ کچھ چیزیں دیکھ کے آنکھیں بند کرنی ہیں، سب کچھ دیکھنا نہیں ہے، ایسے کھلے نہیں رکھنی، کچھ بند بھی جھکانا بھی اس کو. تو جس نے آنکھوں کو بند کرنا نہیں سیکھا ہوا نا، تو وہ اس عذاب سے پھر نہیں بچ سکتا. اس میں جو آپ کھول کے اس کو جب دیکھتے ہیں تو سامنے اتنا مال آ جاتا ہے کہ آپ اگر آپ نے تربیت آنکھوں کی نہیں ہوئی بھی نا تو آپ اسے بچ نہیں سکتے پھر. ٹھیک. اور وہ آنکھوں کے راستے وہ ساری گندگی آپ کے دل میں چلی جائے گی. دل اصل انسان کی باڈی کا سردار ہے دل. پھر دل حکم دے گا آپ کی زبان کو کہ یہ بول، دل حکم دے گا کہ یہ سن، دل حکم دے گا یہ کر، دل حکم کہے گا کھا جا پی جا کر، پھر دل کہے گا. اگر دل کو بنانا ہے تو رمضان کو ایسا سیکھ لو جیسا کہ اس کا کرنے کا حق ہے، تو دل بن جائے گا، پھر مزے کرو گے انشاءاللہ.